ویکھا دے سانو جلوہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جو بیت اللہ شریف تھا وہ بھی سجدے میں جھک گیا. جس طرف سرکار علیہ السلام کا گھر تھا بیت اللہ شریف نے اسی وقت سرکار کے گھر کی طرف سجدے میں چلا گیا. تو شاعر نے کو اس طرح بیان کیا کہ سونے دی آمد ہوئی کعبے نے سجدہ کیتا. سونے دی آمد ہوئی سونے دی آمد ہوئی کعبے نے سجدہ کیتا. بڑیاں ہی شانہ والا بڑیاں ہی شانہ والا حجرہ حضور دا. بڑیاں ہی شانہ والا بڑیاں ہی شانہ والا حجرہ حضور دا. بڑیاں ہی شانہ والا حجرہ دا. مولا ویکھا دے سانو جلوہ. اور ہمارا ایمان ہے کہ جس کو ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے سرکار کا صدقہ ملتا ہے. کہ غوثہ قطباں دا کا سارے جگ دائے داتا. غوثہ قطباں دا کا غوثہ قطباں دا کا سارے جگ دائے داتا. ہر کوئی کھاندا یارو ہر کوئی کھاندا یارو صدقہ حضور دا. ہر کوئی کھاندا یارو صدقہ دا. ہر کوئی کھاندا یارو صدقہ حضور دا. مولا ویکھا دے سانو جلوہ. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کو سرکار علیہ السلام کے در کی اور اپنے گھر کی حاضر نصیب فرمائے. یہ دعائیہ شعر ہے. شاید پتہ نہ جانے کس کے صدقے ہم سب کی التجا سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری حاضری کا سبب بن جائے. کہ چمن والیاں سب تھاواں ٹھنڈیاں روزے دیاں چھاواں. چمن والیاں سب تھاواں ٹھنڈیاں روزے دیاں چھاواں. اینا اکھیاں نل ویکھا اینا اکھیاں نل ویکھا روزہ حضور دا. اینا اکھیاں نل ویکھا روزہ حضور دا. مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا. سونے نالو سونا چہرہ. اب آخر میں مجھے اشتیاق بھائی نے ایک نعت کے لیے حکم کیا ہے تو اس کی چند شاہ چونکہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے اب صرف 5 منٹ باقی رہتے ہیں اس کے مطابق تو وہ کلام پڑھ کے اجازت چاہوں گا. ایک مرتبہ تمام حضرات درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ جن جن خوش نصیبوں کو سرکار علیہ السلام کی در کی حاضر نصیب ہوئی وہ ذہن میں وہی تصورات وہی لمحات کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے کلام سماعت فرمائیں. سبحان اللہ. کہ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا. دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا. دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا. دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا.
سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا 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 نہ جائے گا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جب تک سرکار علیہ السلام کی نظر کرم نہ ہو بگڑی نہیں پڑتی۔ نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک، 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 سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا، سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا، سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا، سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا۔ ہوگا نا میرے چارکروں سے میرا علاج، میرا علاج، ہوگا نا میرے چارکروں سے میرا علاج، جب تک در حضور پہ جایا نہ جائے گا، جب تک در حضور پہ جایا نہ جائے گا، جب تک در حضور پہ جایا نہ جائے گا۔ اور میں ہوں در حضور کا ادنا سا ایک غلام، ایک غلام، میں ہوں در حضور کا ادنا سا ایک غلام، اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا، اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا، اس در پہ سر اٹھا تو اٹھایا نہ جائے گا، اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضور علیہ السلام کی آل پاک کی ایک پھول تشریف فرما ہے، تو یہ شعر شاعر نے سرکار علیہ السلام کی آل پاک کی شان میں لکھا کہ آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، واسطہ، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، جز ان کے مصطفیٰ کو بنایا نہ جائے گا، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا۔ کیا کیا نہیں دیا مجھے آل رسول نے، کیا کیا نہیں دیا مجھے آل رسول نے۔ ہمارا ایمان ہے ہمیں جو ملتا ہے سرکار کی آل کا صدقہ ملتا ہے۔ کیا کیا نہیں دیا مجھے آل رسول نے، کیا کیا نہیں دیا مجھے آل رسول نے، کیا کیا نہیں دیا مجھے آل رسول نے، کیا کیا نہیں دیا مجھے آل، کیا کیا نہیں دیا مجھے آل رسول نے، جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا، جو جو کرم ہوا ہے بھلایا
جائے گا، جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا۔ اور آخری شعر الحاج عبدالستار نیازی علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، مکتی میں لکھتے ہیں کہ جو گر پڑا نیازی محبت کی راہ میں، جو گر پڑا نیازی محبت کی راہ میں، جز مصطفیٰ کسی سے اٹھایا نہ جائے گا، 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 دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا۔ یہ تھے قاری مبشر جو پاکستان خصوص سے تشریف لائے تھے۔ کر دیا تو نے اتنا روشنیوں کا عادی، کر دیا تو نے اتنا روشنیوں کا عادی، سورج چھپتے ہی جا نکلوں تیری وادی، شام ڈلے بھی اپنے گرد سویرا چاہوں، درد طلب رہنے دے تشنہ لبی رہنے دے، درد طلب رہنے دے تشنہ لبی رہنے دے، لوٹ لے جو سب کچھ، لوٹ لے جو سب کچھ، بس یاد نبی رہنے دے، بس یاد نبی رہنے دے، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، دیکھا ابھی ابھی نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو، سنتے ہیں جان کنی کا لمحہ ہے بہت کٹھن، سنتے ہیں جان کنی کا لمحہ بہت کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو۔ اب میں ہدیہ نعت پیش بتا دیتا ہوں محترم حاجی مشتاق صاحب کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، حضور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو
جائے تجلیات سے بھر لوں تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل و جان کہ شاید ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بڑی درد بھری آواز میں سرکار کی بلائے مدد بیان فرما رہے تھے. ہماری دعا اللہ تعالیٰ اس مبارک ماہ تفاعل کے گزار میں بدلی عطا فرمائے. مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. اور نعت محبوب داور سند ہو گئی فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ سا نصیب گوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اور ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو اور ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو. اب میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ والد صاحب کو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا ہی نور ہے. الحمد صلاح کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں علماء کرام سنخان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی محبت کے ساتھ عقائد نمدار نبی تاجدار عرب و عجم شب اسرا کے دولہ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. سامعین محترم، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سی آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کے حضور یہ میری دعا ہے، یہ التجا ہے،
अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सुन और सुनाकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीने मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ऐलान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूब, आप फरमा दें उन्हीं के, अगर तुम वाकई मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो मेरी पैरवी करो, तब मोहब्बत फरमाने लगेगा तुमसे अल्लाह और बख्श देगा तुम्हारे गुनाह। अल्लाह पाक बड़ा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। इस आयत मुबारका की तफसीर पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर मोहम्मद करम शाह सब अल-अज़री अस्तानिया अलिया बेरा शरीफ जिला सरगोदा रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपने ज़ियाउन नबी जिल्द नंबर 5 के अंदर। क्या लिखते हैं? जब यहूद को इस्लाम की दावत दी गई तो उन्होंने ये क्या कहा, इस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया कि हम तो पहले ही मोहब्बत इलाही से सरशार हैं और उसके लाडले फर्जंद हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी किसी नए नबी की उम्मत में दाखिल होने की जहमत गवारा करें। इन आयात में उन्हें तंबीह फरमाई जा रही है कि ऐसी नापसंदीदा हरकत के बावजूद वो खुदा की दोस्ती का दम बरा करते और मोहब्बत इलाही का दावा बगैर दलील के काबिल इल्तिफात नहीं। और इस दावे की दलील यह है कि अगर तुमने अल्लाह ताला के इस बरगजीदा रसूल की अताअत और फरमाबरदारी की तो तुम्हारा दावा मोहब्बत भी दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। और इसके अलावा अल्लाह पाक आपको एक सबसे बड़ी अजमत के साथ नवाज दिया जाएगा और तुम्हारे अमाली नामा की स्याही को अल्लाह पाक रहमत और मग़फ़िरत के पानी से साफ फरमा देगा। मुस्तफा अलैहि सना अज़मत शान जलालत कदर क्या क्या कहना, जिसकी गुलामी कौम यहूद जैसी रिंदा दरगाह ज़रीन कौम को अल्लाह ताला का महबूब बना देती है। अगर उम्मत मुसलमा इत्बाए हबीब को अपना शार बना ले और सुन्नत सरवरे कायनात के सांचे में अपनी सीरत को डाल ले, क्या वो महबूबियत की हक़ीक़त फ़ाखरा से नवाजी नहीं जाएगी? सामीने मोहतरम, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत के लंबे चौड़े दावे करते हैं। सामीने मोहतरम, खुद थोड़ी सी गौर करें। हम अज़ून नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से इनहराफ किए होते हैं, भटके होते हैं, अज़ून नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके से गुम हुए होते हैं। किसी शायर ने खूब कहा, लौका न हुब्बुका सादिकल्ला अताहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीहु। मुहिब तो अपने महबूब की अताअत में सरगर्म रहता है। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीहु, क्योंकि मुहिब तो अपने महबूब का मुती हुआ करता है। सामीने मोहतरम, इसी तरह अज़ून नबी करीम अलैहिस्सलाम की बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
मन अहब्ब शैअन अक्सर जिक्रहू, जो किसी शय या चीज के साथ मोहब्बत करता है उसी का तज़किरा करता है, उसी के गीत गाता है। सामीने मोहतरम, जरा गौर करें, हम किन किन चीजों के साथ मोहब्बत करते हैं और जिन चीजों के साथ मोहब्बत करते हैं और जिन चीजों के साथ शौक रखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, गाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उसी का तज़किरा करते हैं। अगर हम हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करेंगे तो महफ़िल मिलाद में बैठकर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हम्द व सना बयान करेंगे, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गीत गाएंगे, महफ़िल मिलाद करेंगे। अगर हम दुनिया वालों की महफिल करेंगे, गैर मज़हब वालों की महफिल करेंगे तो उनके तज़किरे करेंगे और गीत गाएंगे, गाने गाएंगे। यानी इंसान जिस चीज के साथ, जिस शख्स के साथ मोहब्बत करता है उसी का तज़किरा करता है, उसी का जिक्र करता है। समीने मोहतरम, अगर इंसान अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत करेगा, अल्लाह वालों का जिक्र करेगा, अल्लाह वालों का तज़किरा करेगा तो इंसान हसीनो जमील बनेगा, अजमत और बरकत वाला बनेगा। उसका जो फैज होगा अल्लाह पाक को आला मकाम पर पहुंचा देगा। उसका जो ठिकाना होगा जन्नत रसूल होगी, जन्नत मुक़द्दसा होगी। जो दूर लोगों के साथ मोहब्बत करेगा, दुनिया वालों के साथ मोहब्बत करेगा, अल्लाह और उसके रसूल से इनखराफ किया होगा, उसका ठिकाना भी जहन्नम होगा। सामीने मोहतरम, कभी हमने अपने ऊपर गौर किया है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी अजीम नेमतों से नवाजा है। वाला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा, और कहीं ऐलान फरमाया फाबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़िबान। यानी कि अल्लाह पाक ने इतनी हमें नेमतें भी दी हैं और कहीं फरमा रहा है कि तुम कौन कौन चीज नेमतों से जटलाओगे, फिरोगे, गुमराह होगे। जब अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया तो क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको दोनों जहां के लिए रहमत, सरापा रहमत बनाकर भेजा। तो आपने लिए क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। सामीने मोहतरम, हसासे कुबरा जिल्द नंबर 2 के अंदर आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती इस दुनिया से चल बसा। जब उसका विसाल हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती आप अलैहिस्सलाम की बरगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला की 200 साल इबादत की नाफरमानी की है, अल्लाह ताला के हकूक की नाफरमानी की है, तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राइल अमीन फरमाता है जिब्राइल अमीन, जाकर मूसा को बता दे कि तेरा फला उम्मती जहन्नमी नहीं जनती है। जब वो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है तो अर्ज करता है, या मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह पाक हुक्म फरमा रहा है कि मेरे इस महबूब का, मेरे इस यार का आपका जनाजा पढ़ाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक उसका जनाजा पढ़ाते हैं। फिर जिब्राइल अमीन से अर्ज करते हैं, जिब्राइल अमीन, अल्लाह पाक की बरगाह में जाकर मेरा सलाम अर्ज कर
اور یہ پوچھ کہ یہ ایک شخص جس نے تیری 200 سال نافرمانی کی ہے، تیری عبادت سے انحراف ہوا ہے، اس میں کون سی خوبی ہے جس کو تو اپنا یار کہہ رہا ہے، اپنا محبوب کھلا رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، اے جبریل امین، موسیٰ میں یہ بتا دے کہ یہ گنہگار نہیں ہے، بے شک اس نے حقوق اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن حقوق الباد کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ پاک جبریل امین فرما کر بھیجتا ہے، موسیٰ میں یہ بتا دے یہ انسان، یہ شخص جو اس دنیا سے چلا ہے، چل بسا ہے، جس کا تو جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، اس کے بارے میں سننا چاہتا ہے، سن کہ ساری کائنات روح زمین جب آرام فرماتی ہے، نرم نرم بستر پر آرام فرما رہی ہوتی ہے، تو یہ تیرا امتی کھڑا ہوتا ہے، اٹھ کر وضو کرتا ہے، تیری کتاب کھولتا ہے۔ جب تیری تورات تیری کتاب کھولتا ہے تو جب اس کا مطالعہ کرتا ہے تو میرے یار کا نام آتا ہے، محمد نام آتا ہے، مصطفیٰ نام آتا ہے، احمد نام آتا ہے، مجتبی نام آتا ہے۔ اس نام کو کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی پیشانی سے لگاتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے۔ جو میرے یار کے ساتھ محبت کرے وہ جہنم میں کیسے جائے، وہ جہنم میں کیسے جائے؟ یہ ہے محبت کے تقاضے۔ اور دیکھیں آج جس طرح با اشتیاق نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں، عشق میں آج محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، اللہ پاک اس محفل میلاد کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام میں جو ہم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کیے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی برگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے توسل سے، اس میلاد کے توسل سے ہم سب کی ذہنی، باطنی، جسمانی، روحانی تمام بیماری سے نجات فرمائے، تمام مشکلاتیں آسان فرمائے، اور ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ یہ تھے محترم حافظ واجد صاحب، بڑی پیاری باتیں بتا رہے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ان باتوں کو سن کر زندگی میں ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاہوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، بول بالا ہوا کا تو بتانے باطل، خانہ کعبہ سے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ہمیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہمیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آپ محترم مولانا میری